بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 102، آیت نمبر ہے 53 اور 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما، اس پر، انزلتا، جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اپنے رسول کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، سو ہمیں لکھ دے تو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی، اللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بات ہو رہی تھی ہماری، عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ یہود مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کون ہے میرا حواری؟ چند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے حواری ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ اگر میں قتل بھی کر دیا جاؤں تو میرا جو کام ہے نا تبلیغ کا، دین کا، وہ نہیں رکنا چاہیے، وہ تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں انہی کا تذکرہ ہے، انہوں نے دعا کی رب تعالیٰ سے کہ ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، بما انزلتا، جو تو نے اتارا، چونکہ تورات تو بدل چکی تھی۔ اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے عیسیٰ علیہ السلام پہ صحیح اتارا ہے نا، اس پر ہم ایمان لے آئے، تحریف شدہ کتاب پر نہیں، صحیح کتاب پر۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ اتباع سنت بہت ضروری ہے، دین جو صحیح ہے اس کے پیچھے چلنا یہ نہایت ضروری ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہاں گواہی دینے سے مراد ایک تو عام گواہی ہے، جو بھی انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اے اللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، بعض مفسرین لکھا ہے یہاں گواہی دینے سے مراد صحابہ کرام ہے، یعنی وہ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ لکھ دے۔ چونکہ صحابہ کرام کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود تھا، انجیل کے اندر بھی موجود تھا۔ جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا تھا وہاں پر یہ آتی تھی، جس طرح قرآن کے اندر مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ صحابہ کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، صحابہ کی مثالیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ چونکہ وہ تورات اور انجیل جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ جو آخری نبی کے اصحاب ہوں گے نا، اے اللہ چونکہ ہم بھی ایک نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی نبی کے ساتھی ہوں گے، ان کی مثالیں تو نے بیان کی ہے، اے اللہ ہم کو ان کے ساتھ ہی لکھ دے، کل قیامت کا دن ہو اور ہم بھی ان آخری پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے۔ کیا شوق ہونا چاہیے؟ کہ اللہ ہمارا نام بھی صحابہ کے ساتھ ہو۔ ہم سے پہلے لوگ یہ شوق کر رہے ہیں تو ہمیں تو بالاولا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعوے سے ہم صرف دعوے تک رہتے ہیں، دعویٰ نہیں، عمل بھی ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ کیا عمل کر رہے ہیں وہ؟ ایک تو صحابہ سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے کہ اے اللہ جو آخری نبی کے اصحاب ہیں نا وہ اچھے لوگ ہیں، اے اللہ ہم کو ان کے ساتھ کر دے، ان سے محبت کا اظہار ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو بھی نیک لوگ ہیں نا ان کی صحبت مجھے دے، میں ان کے ساتھ اٹھوں، ان کے ساتھ بیٹھوں۔ تیسرا، واتبعنا الرسول ہے، یہ نہیں کہ صحابہ سے محبت خالی کھوکھلے نعرے نہیں، رسول کی اتباع ہونا ضروری ہے۔ اگر رسول کی اتباع نہیں ہے تو پھر صحابہ کا ساتھ نہیں ملے گا کل قیامت کے دن۔ اور چوتھے نمبر پر ربنا آمنا بما انزلتا، ایمان لانا بھی ضروری ہے، سب سے بنیادی کام تو ایمان لانا ہے، اور اس چیز پر ایمان جو اللہ نے اتارا ہے، بدعات کے پیچھے نہیں جانا، خرافات کے پیچھے نہیں جانا۔ اے اللہ جو تو نے صحیح دین اتارا ہے اس دین پر ایمان ہو،
اتباع سنت ہو، صحابہ سے محبت ہو، صحابہ سے پیار ہو، نیک لوگوں کا ساتھ ہو، بندہ ہی کامیاب ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں سمجھے، 3 چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہیں: ایمان، اتباع سنت اور نیک لوگوں کا ساتھی بننا۔ جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ اگر نیک لوگوں کا ساتھ بھی نہ ہے تو بندہ بھٹک جاتا ہے، غلط صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا غور کریں۔ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ یہودی تدبیر مکر کر رہے ہیں، قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ جب کہیں ہاتھ نہیں پڑا، اس دور میں سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ روم کی تھی، اور یہ علاقہ ملک شام کا تھا، اور اس ملک شام پر بھی روم کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے قابو میں تو آ نہیں رہا، کیا کریں ہم روم کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں۔ چونکہ روم میں اس وقت یہودیت تھی، تو ان یہودی عالموں نے جو پادری تھے ملک شام کے، انہوں نے روم کی عدالت میں یعنی بڑی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور الزامات لگائے کہ یہ تورات بدلنا چاہتا ہے، اور بھی بہت سارے الزامات جس طرح کہ یہودیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ بڑا الزام تھا کہ یہ تمہاری آسمانی جو تورات ہے نا اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ روم کی عدالت میں جب مقدمہ چلا تو روم کی عدالت نے گرفتاری ڈال دی کہ اس عیسیٰ نامی بندے کو پکڑ کے لے کر آ۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ تجھے یہ قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں لیکن ہم تیری مدد کریں گے، وہ ان سے چھپ کر پہاڑوں میں رہتے تھے۔ بالآخر ان کا پتہ چل گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن مقدمہ تھا نہیں۔ لیکن یہودی عالم جو پادری تھے ان کے زور پر، ان کی ضد پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس دور میں جو قتل کی سزائے موت ہوتی تھی وہ سولی پر چڑھانا ہوتا تھا، ایک تختہ ہوتا تھا، اس کے اوپر بندے کو چڑھا دیا جاتا تھا، اور نیچے سے اس کی پاؤں کی رگیں جو ہیں وہ پٹھے جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے تھے، خون بہتا رہتا تھا، بندہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا تھا، یا ہاتھوں کی رگیں جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے۔ تو اس طرح کی سزائے موت جو ہے وہ دیتے تھے۔ اب اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ اس بندے کو جو ہے وہ ہم سولی پر چڑھا دیں گے۔ چنانچہ انجیل کے اندر تو یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی انجیل اربع ہے نا، اس کے اندر یہ بات درج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک بندہ تھا جس کا نام تھا یوسف نامی بندے نے بعد میں احتجاج کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کو ان سے لے لیا۔ انہوں نے تو کہا تھا، اس دور میں سولی ایسے ہوتی تھی کہ سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، پھر وہ سولی پر رہتا تھا، اس کی لاش بھی رہتی تھی، چیل کوے آتے تھے کھا لیتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ یوسف نامی بندے نے وہ لاش لی، اس کو دفنا دیا۔ 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور آسمان پہ چلے گئے۔ یہ ان کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو انجیل اربع ہے وہ ویسے ہی اس کے جو مؤلفین ہیں وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور وہ لکھی بھی 2 صدیاں بعد گئی ہے جا کر۔ ایک انجیل ہے برناباس کی، یہ بھی انجیل کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، سولی دی گئی تھی ایک بندہ تھا جس کا نام تھا یہودا۔ اس نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی کہ وہ فلاں غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور اس یہودا نامی بندے کو انہوں نے پھانسی دی۔ یہ ان کی ایک برناباس کی انجیل ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہی انجیل جو برناباس کی ہے وہ عقیدہ تثلیث کی بھی نفی کرتی ہے۔ عیسائیوں کے 2 غلیظ ترین عقیدے ہیں، ایک عقیدہ تثلیث ہے، یعنی اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر خدا بن گئے، یہ ان کا ایک باطل عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی ہے نا، اس سولی کی وجہ سے اب ہمارے گناہ معاف ہیں، اب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم جو مرضی کریں معاف ہے۔ لیکن برناباس کی انجیل میں ان دونوں عقیدوں کی نفی ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے دور کے عیسائی اس برناباس کی انجیل کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ غلیسہ نے
وہاں فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ برناباس کی انجیل الہامی نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اب تو یہ ویسے انہوں نے ختم کر دی، اب تو ملتی نہیں ہے۔ آج کے دور میں برناباس کی انجیل ملتی نہیں، اس میں کچھ حقائق موجود ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ ورنہ یہ باتیں تو ہیں انجیل کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو حقائق ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اب مشتبہ کیسے ہوا، اس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک کے اندر پڑ گئے۔ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دے دی ہو اور اس بندے کو انہوں نے پھانسی دے دی، بعد میں وہ شک میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں پھانسی عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے یا کسی اور کو دی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنا کیا، اب کیا کریں، اور انہوں نے ایک جھوٹ گھڑ لیا کہ چونکہ عیسیٰ، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں سے بھاگ گئے، اب ہم کیا کریں۔ اب باہر انہوں نے عوام کو آ کے بتلایا کہ ہم نے پھانسی دے دی ہے، لیکن قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ شبہ کیسے ہوا، لیکن شبہ انہیں ہو گیا کہ پھانسی عیسیٰ کو دی ہے یا کسی اور کو دی ہے یا کیا معاملہ ہوا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ انہیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ شک پڑ گیا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ اپنے گمانوں کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کنفرم پھانسی نہیں ہوئی، بل رفعہ اللہ الیہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوگا، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، دمشق کا ایک سفید منار ہے، اس کے اوپر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں، یہودیت کا صفایا کریں گے۔ قرآن کے اندر ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے، حکومت کریں گے، امت محمدیہ میں سے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، اور یہودیت کا قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد موت ہی ان کی موت ہوگی۔ ان کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ روح زمین پہ کفر کا صفایا کر دے گا، کوئی بندہ بھی کافر نہیں رہے گا، نہ یہودی ہوگا نہ عیسائی ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں کو یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خاص طور پہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر۔ اہل کتاب میں سے یعنی یہودی عیسائیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل، یا مسلمان ہو جائیں گے یا وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال ان کی موت ہوگی، ان کی موت ہوگی کب؟ جب وہ قرب قیامت آئیں گے اور اس کے بعد ان کی موت ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، یجوج ماجوج کے فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے اس دور کے اندر، اس کی بڑی لمبی تفصیل موجود ہے کہ جتنے بھی فتنے اس دور کے ہوں گے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فراوانی ہوگی، اناج کی بڑی فراوانی ہوگی، معیشت بہت مضبوط ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ غلبہ دے گا، پوری دنیا پہ اسلام کا نفاذ ہوگا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ بات ہے وما کروا وما کر اللہ، ایک انہوں نے مکر کیا، ایک اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے حاوی ہوتی ہے۔ بس اس بات پہ نا ہمارا یقین ہونا چاہیے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، وہ جو دعا ہے نا وطروں کی، وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن تو اگر والی بن جائے نا تو مم والیت، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کا اللہ والی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، انسان حق پر رہے، قرآن پہ رہے، توحید پر رہے، دنیا ساری بھی مخالف ہو جائے، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ مدد کن کی کرتا ہے؟ جو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے کا عزم کر لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حواریوں نے کہا تو ہم دین کے دائی رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی ہے۔ اللہ آج ہماری بھی مدد کرتا ہے اگر ہم دین پر قائم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔